شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طب نبوی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج ہمارا ٹاپک ہے مریض کو دی جانے والی غذاؤں میں سے نرم غذائیں دینے کی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سے اگر کسی کی وفات ہوتی تو عورتیں آیا کرتیں، پھر اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتی تو آپ حریرہ کی ہانڈی چڑھاتی جو پک کر تیار ہوتی، پھر سرید بنتا اور اس سرید پر بھوسی، دودھ اور حریرہ ڈالا جاتا. پھر حضرت عائشہ فرماتی کہ اسے کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حریرہ مریض کے لیے مفرح قلب ہے اور رنج و غم کو دور کر دیتا ہے. یعنی حریرہ ایک ایسی ڈش ہے جس میں سرید، بھوسی، دودھ، یہ ساری چیزیں ملا کر ایک ڈش تیار کی جاتی، جس سے خاص طور پر ان مواقع میں جہاں کوئی وفات ہوتی اور لوگ زیادہ مقدار میں آتے اور پھر جو روٹین کے لوگ ہوتے وہ چلے جاتے اور پیچھے گھر کے لوگ جب باقی رہ جاتے تو ان کو وہ کھانا کھلایا جاتا. یعنی عزیز اور رشتہ داروں کو، جو قریب کے لوگ ہوتے، جو غم کے ساتھ جو متاثر ہوتے، یعنی غم زدہ ہوتے، ان لوگوں کو وہ کھانا کھلایا جاتا تھا. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حکمت ہے کہ غم زدہ لوگوں کا کھانا بھی مختلف ہوتا تھا. یعنی ایک عام عمومی گھر میں پکنے والے کھانے مختلف ہوتے تھے، لیکن جب سب لوگ رنج و غم میں مبتلا ہیں اور تھوڑا تکلیف میں مبتلا ہیں تو ایسے میں کھانا بھی ایسی نوعیت کا ہوتا جو ان کا رنج و غم کو دور کرنے کا باعث ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نفع بخش دودھ، بھوسی اور تلبینہ کے چند چمچے استعمال کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا کوئی فرد جب بیمار ہوتا تو تلبینہ کی ہانڈی چڑھ جاتی، اور جب تک کہ دو رخوں میں سے ایک رخ سامنے نہ آ جاتا، یعنی موت یا صحت، تو اس وقت تک تلبینہ بنتا رہتا جب تک کہ ایک رخ سامنے نہ آ جاتا. یعنی گویا کہ مرتے دم تک ریکمنڈیشن ہوتی تھی تلبینہ کھلانے کی. تو گویا مریض کے لیے جو اس وقت سب سے زیادہ بہترین کھانا سمجھا جاتا تھا وہ تلبینہ ہوتا تھا. ہم مسلمان ہیں، مسلمان مائیں ہیں، اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو عام طور پر تلبینہ کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہیں کہ تلبینہ کھلانا چاہیے مریض کو یا وہ کتنا فائدہ مند چیز ہے. تلبینہ ایک ایسی ڈش ہے جو بہت زود ہضم ہے، آسانی سے ہضم ہو سکتی ہے اور جسم کے اندر بہت جلدی جزو بدن بن جاتی ہے، اور جو بیماری کے بعد رہ جانے والی کمزوری ہوتی ہے یا بیمار ہوتے وقت جو انسان اپنے آپ کو لاغر، تھکا ہوا اور کمزور محسوس کرتا ہے، تو تلبینہ کھانے سے انسان کے اندر ایک انرجی آتی ہے، ہمت آتی ہے اور بہت جلدی بیماری پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین سنت کہ آپ ہر موقع کی مناسبت سے کھانے میں تبدیلی کرتے تھے. اگر مریض ہے تو مریض کے لیے کھانا مختلف ہوتا اور صحت مندی کی حالت میں کھانا مختلف ہوتا، اور اگر رنج و غم کے حالات ہیں یا کوئی فوت ہو جاتا تو اس میں کھانے مختلف قسم کے پکا کرتے تھے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے. ہم ہر موقع پہ ہی اگر اپنا جائزہ لیں تو ہمارے شادی کے کھانے ہوں یا ہمارے ہاں وصال کے کھانے ہوں تقریباً برابر ہوتے ہیں. پتہ نہیں، کھانے کو دیکھ کے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ شادی کا کھانا کون سا ہے اور مرگ کا کھانا کون سا ہے. قورمہ شادی کے کھانے میں بھی ہوگا اور قورمہ وفات کے کھانے میں بھی ہوگا. اسی طرح چاول اور وہی نان اور وہی سب کچھ وہ فوتگی کے کھانوں میں بھی ہوں گے اور وہی کھانے ہمارے ہاں شادی کے کھانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، ایک ہی
قسم کی ہر حال میں ایک ہی طرح کا کھانا کھانا، یہ کوئی صحت مند رواج نہیں ہے. ہمیں اس کو بدلنا ہوگا اور اس میں تبدیلی لانا ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ صحت مند رہیں، ہمارے بڑے بھی صحت مند رہیں، ہم خود صحت سے ہمکنار رہیں اور بیماری ہمارے قریب نہ پھٹکے، اور اگر بیمار ہیں بھی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی عزیز و اقارب اس وقت بیماری کی حالت میں ہیں اور وہ اچھے ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کھانوں کی پیروی کریں، اور جو طریقے انہوں نے ہمیں سمجھائے ہیں پرہیز کے، حفظان صحت کے اور مریضوں کے کھانے سے متعلق، ان کو اپنائیں تاکہ ہم بیماریوں سے بچ جائیں اور بیماری ہمارے قریب نہ پھٹکے، اور اگر بیمار ہو بھی گئے ہیں تو بہت جلدی ہم اسے نجات حاصل کر سکیں. یہی مقصد ہے ان سب باتوں کے بتانے کا کہ اللہ تعالی ہمیں صحت پر دوام عطا فرمائے، اور اگر ہم بیمار ہو جائیں تو اس سے ہمیں بہت جلد چھٹکارا عطا فرمائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غذاؤں میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کھانے اور پینے کے معاملے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک عام تندرست انسان کے لیے جو ہدایات ملتی ہیں اگر ہم ان کو ہی اپنا لیں تو آپ یقین مانیں کہ ہم اپنی صحت کو بہت دیر تک بہت اچھے طریقے سے قائم رکھ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں.